سال 2009 سے لے کر 2023 تک یورپ میں 360 سے زائد مرتبہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے قرآن اور دین و اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، البتہ ان دل خراش واقعات کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے پھیلاؤ میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے 14 سال میں یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی شرح 3% سے بڑھ کر 8% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ غیر یورپی ممالک جیسا کہ امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ امریکی اخبار ایسوسیٹڈ پریس یعنی AP کی رپورٹ کے مطابق جس تیزی سے اسلام امریکہ میں پھیل رہا ہے تو اگلے 50 سالوں تک عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ جتنی تیزی سے یورپ میں اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے لوگ اسلام پر تحقیق بھی کر رہے ہیں اور آخرکار اسلام کی روشنی سے منور ہوتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا معجزہ ہے، یہ لوگ اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور دوسری طرف افریقہ سے تعلق رکھنے والے مشہور عیسائی پادری ابراہم رچمنڈ، جس نے لاکھوں پیروکاروں سمیت اسلام قبول کیا، اور سعودی حکومت نے سال 2023 حج کے لیے دعوت بھی دی۔ یہ اللہ رب العزت کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جاپان، جہاں سن 2000 تک ٹوکیو میں صرف ایک مسجد تھا، آج پورے جاپان میں 4100 مساجد ہیں۔ روس، جہاں قرآن مجید کی تلاوت پر پابندی اور نماز پڑھنا جرم تھا، آج سائبیریا، بلغاریہ، ماسکو میں 300 سے زائد مساجد ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز و منع نہیں رہیں تو ان کے ممالک میں اسلام اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح کے واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے تحقیق اور تجسس مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نتیجتاً لوگ اسلام کی حکایت سے آگاہی پا کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ حقائق پر مبنی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کیجیے۔ شکریہ۔